نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لقوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورہ قصص کی آیت نمبر 18 تا آیت نمبر 21۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو عالم شباب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دانائی بھی عطا فرمائی اور سمجھ بھی عطا فرمائی، تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ فرعون کے محل میں رہتے تھے، شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، مگر بری باتوں کو برا ہی سمجھتے تھے، مظلوموں کی مدد کرتے تھے، اور جہاں پر کوئی برائی دیکھتے تو اس پر تنقید بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس دوران واقعہ پیش آیا کہ ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل میں سے ایک شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جو شخص فرعونی تھا یعنی فرعون کی قوم کا، قبطی قوم کا، وہ ظلم کر رہا تھا، زیادتی کر رہا تھا اسرائیلی پر۔ تو اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھا تو اس نے مدد کے لیے آپ کو پکارا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظالم کو ہٹانے کے لیے جب اسے پکڑا اور اسے تنبیہ کرنے کے لیے ایک گھونسا رسید کیا تو وہ برداشت نہ کر سکا، اور وہ ایک ہی گھونسا اس کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ دکھ ہوا، چنانچہ انہوں نے اس لغزش پر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگی، اللہ رب العزت کے انعامات کا تذکرہ فرمایا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا، اور یہ واقعہ ایسے دب گیا کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات گزاری، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی یعنی اگلا دن ہوا تو جو شخص مارا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، وہ چونکہ سرکاری آدمی تھا، فرعون کا خاص آدمی تھا، تو لہٰذا پورا دن اس کی تلاش جاری رہی، ڈھونڈا جاتا رہا کہ وہ کہاں چلا گیا، کیونکہ بائبل کی روایت کے مطابق اسے ریت میں دبا دیا گیا تھا اس کی لاش کو۔ تو اب اس کو تلاش کرنے والے تلاش کر رہے تھے، اور وہ اسرائیلی شخص جو اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے بلایا تھا، وہ بھی فکر مند تھا کہ کہیں راز کھل نہ جائے ورنہ میں بھی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ تو فرمایا خائفہ، وہ بھی خوفزدہ تھے، اور خوفزدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یترقب، آپ منتظر تھے کہ دیکھیں کہ کل والے واقعے کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ آپ ابھی اسی حالت میں تھے کہ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، کہ اچانک وہی شخص جس کی آپ نے مدد کی تھی ایک دن پہلے، وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ آج وہ کسی دوسرے فرعونی شخص کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔
اسرائیلی وہاں پر بڑے مظلومی کی زندگی گزار رہے تھے، مغلوب تھے اور فرعونی غالب تھے، حکومت اور اقتدار ان کے پاس تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ اسرائیلی جس کی میں نے کل مدد کی ہے آج پھر کسی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، تو کوئی خرابی اور گڑبڑ اس میں بھی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہی الجھتا رہتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا کہ اس کی مدد کرتے ہوئے ہی ایک آدمی میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے اور آج یہ پھر جھگڑ رہا ہے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اسرائیلی پر کہ اس کا کام تو بس لڑنا جھگڑنا ہی ہے۔ تو قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، انک لغوی مبین، تم تو کھلے کجرو ہو جو ہر ایک سے جھگڑتے رہتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو ڈانٹ پلائی کہ تم خواہ لوگوں کے ساتھ جھگڑتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی کو ڈانٹ پلانے کے بعد اس کی مدد بھی کرنا چاہتے تھے، چنانچہ اس مقصد کے لیے فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں جو دونوں یعنی آپ کا اور اسرائیلی کا دشمن تھا، یعنی آج حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس قبطی کو ظلم سے ہٹانا چاہتے تھے، اس کے ظالمانہ ہاتھ کو روکنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش تو پائی تھی فرعون کے محل میں، مگر آپ کا خاندان وہ تو بنی اسرائیل ہی تھا، اسرائیلی خاندان سے ہی آپ کا تعلق تھا، اور اسی لیے اپنی والدہ محترمہ سے بھی آپ ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور چونکہ ایک قومی تعلق تھا بنی اسرائیل کے ساتھ، والدہ بھی وہیں رہتی تھی، تو فطری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردیاں اسرائیلیوں کے ساتھ تھیں جو کہ مظلوم بھی تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آج پھر اسرائیلی آدمی کو قبطی کے ظلم سے بچانا چاہا، آگے بڑھے، اور جب یہ آگے بڑھے تو وہ اسرائیلی جوان سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا بھی مجھے ہے اور یہ اب میری طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ روز روز کی لڑائی کا مجھے بھی مزہ چکھائیں۔ تو وہ شخص آپ کی قوت کا اندازہ بھی کر چکا تھا، وہ ایک دن پہلے دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو وہ جوان ہیں کہ ایک مکے سے ہی جوان آگے جتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، کل بھی ہلاک ہو گیا جوان ان کے مکے سے۔ تو آج اس کو اپنی جان بچانے کی فکر پڑ گئی، تو قال، وہ کہنے لگا، یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں اس طرح جس طرح کہ کل آپ نے ایک شخص کو مار ڈالا؟ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین، اور یہ تو زمین میں آپ اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے بلکہ آپ تو مضبوط بننا چاہتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ کہا تو اب راز کھول بیٹھا وہ، اب وہ جو قبطی جو فرعونی اس کے ساتھ جھگڑ رہا تھا اس نے بھی ساری بات سن لی، اس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کل سے ہم سارے لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کے سارے کارندے گھوم پھر رہے ہیں، قتل کا سراغ نہیں مل رہا، وہ قتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید پریشان ہو گئے کہ اب یہ شخص تو جا کر سرکاری کارندوں کو بتا دے گا کہ کل والا قتل میں نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ قبطی جو تھا، فرعونی جو تھا، اس نے بات جب سن لی اور اس کو پتہ چل گیا کہ جو کل قتل ہوا تھا اور وہ مل نہیں رہا تھا اس کا سراغ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا ہے، تو وہ شخص فوراً فرعون کے دربار میں پہنچا اور جا کر حقیقت حال جا کر سنائی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ فرعون پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتوں سے ناراض رہتا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر برے کام پر تنقید بھی کیا کرتے تھے اور ہر برائی سے ان کو روکا بھی کرتے تھے، ہر مظلوم کے حق میں آواز بھی اٹھاتے تھے۔ تو اب فرعون کو یقین ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے اپنے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، اور پھر اس کو شک پڑنے لگا کہ کہیں یہ جوان وہی نہ ہو جس کی پیشن گوئی نجومی پہلے کر چکے ہیں، جو خواب دیکھا تھا اس نے، اور اس کی تعبیر بتاتے ہوئے نجومیوں نے بتا دیا تھا فرعون کو کہ ایک جوان شام و فلسطین کی طرف سے ایک بچہ آئے گا اور وہ تمہاری سلطنت، تمہاری حکومت، تمہارے اقتدار کے زوال کا سبب بنے گا۔
تو اب فرعون بھی سوچنے لگا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو، وہی جوان بن کر ہمارے محل میں پرورش نہ پا رہا ہو جو ہماری سلطنت کے لیے زوال کا باعث بننے والا ہے۔ چنانچہ فرعون نے اب اس معاملے پر غور و فکر کرنے کے لیے اور مشورہ کرنے کے لیے اپنے سارے امراء کو بلایا، وزراء کو بلایا، جتنے مشیر تھے سب کو جمع کیا اور سارے مل کر بیٹھے کہ بھئی اس کا کیا حل نکالا جائے۔ جب سارے عمائدین جمع ہو گئے تو آخرکار سب کی رائے کے مطابق فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فی الفور گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ یہ شخص ہماری سلطنت اور اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ابھی فرعون کا اور اس کے حواریوں کا یہ اجلاس ہو رہا تھا کہ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، شہر کی دوسری طرف سے ایک آدمی دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اور وہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، فرعون کے درباری تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، اور مشورہ شاید یہ ہو رہا ہے کہ وہ تمہیں قتل کر دیں، لہٰذا میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں فخرج انی لک من الناصحین، کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں خیر خواہی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ہمدردی رکھتا ہوں۔ میں دیکھ چکا ہوں پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے اور اس میں یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ کو پکڑ لیا جائے، اور جو قتل آپ کے ہاتھوں ہوا ہے کل، اس کے قصاص میں آپ کو بھی قتل کر دیا جائے، لہٰذا آپ میری بات کو مان لیں، مجھے خیر خواہ سمجھیں، آپ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ اب یہ شخص کون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور فرعون اور اس کے حواریوں کے جاری اجلاس کے بارے میں بتایا اور ان کے منصوبے سے آگاہ بھی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ تھا کون؟ تو مفسرین کرام فرماتی ہیں کہ یہ شخص وہی مرد مومن تھا جس کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے، سورت مومن، اور سورت مومن میں آتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہ یہ شخص فرعون کے خاندان کا فرد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا مگر اس وقت تک اپنے ایمان کو وہ چھپا رہا تھا۔ یہ شخص اس وقت خیر خواہ نہیں بنا بلکہ شروع سے ہی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا تھا، دین کی دعوت شروع کی تھی، اللہ کی توحید کی طرف بلانا شروع کیا تھا، تو اس وقت بھی اس مومن شخص نے قبطیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کرنے سے منع کیا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، انہوں نے کہا تھا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے؟ تو جب مرد مومن نے آ کر خیر خواہی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ فرعون والے کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، کیا مشورہ ہو رہا ہے، تو فرمایا فخرج منہا خائفا یترقب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہوتے ہوئے نکل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے اور یہ خوف بھی تھا کہ نہ معلوم آگے کیا معاملہ پیش آتا ہے، کہ کیا میں یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا فرعون کے کارندے میرا تعاقب کریں گے اور مجھے پکڑ لیں گے۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے وہاں سے تو بار بار مڑ مڑ کر پیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی آ تو نہیں رہا، کہیں میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا، اور ساتھ ہی اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے تھے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیجئے، مجھے ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دینا۔ اور سورۃ یونس میں ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈالنا اور اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات دینا۔ آج کے اس دور میں بھی جو ظالم قوتیں کمزور مسلمانوں پر مصائب ڈھا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں، ایسے مقامات بھی ہیں، ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں اہل ایمان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے،
تو یہ دعا آج بھی اہل ایمان اللہ تبارک و تعالی سے مانگ سکتی ہیں۔ اس انداز سے دعا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں ظالموں کے ظلم سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے نکلے، خوف زدہ تھے، بار بار مڑ کر پیچھے بھی دیکھ رہے تھے، اور زبان مبارک پر دعا بھی تھی، رب نجنی من القوم الظالمین، اور وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اور پھر وہ کہاں پہنچے، ان کی منزل کہاں تھی، اور پھر آگے کیا پیش آیا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔